بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع اسم اعظم کی حقیقت ہے۔ دور حاضر میں آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کل اسم اعظم یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ایسا اسم جس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہر خیال، ہر دعا، ہر بات قبولیت کی سند کو پہنچتی ہے، اس بات کا فائدہ اٹھا کر بہت سارے لوگوں نے اسم اعظم کا نام لے کر لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر رکھا ہے۔ ہر خاص و عام اسم اعظم بانٹتا پھر رہا ہے۔ آؤ ہم سے اسم اعظم لے لو اور اس کو پڑھ کر اللہ کے مقرب بن جاؤ، ہر دعا قبول کرا لو، ہر تمہارے دل کا خیال قبول ہو جائے گا۔ اور کچھ لوگ تو آپ کو ایک اور نئے رنگ میں دعوے دار ملیں گے کہ آئے اپنے نام کا خاص اسم اعظم ہم سے حاصل فرمائے۔ ہر شخص کے نام کے مطابق اس کو ایک الگ اسم اعظم دیا جائے گا۔ ایسے لوگ جگہ جگہ ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے نظر آئیں گے، آئے ہم سے اسم اعظم لیں، اپنے نام کا اسم اعظم لیں اور ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے اور اس طریقے سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر لیں گے۔ اعلی غرض طرح طرح کے مطاری دور حاضر میں موجود ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی موجود ہیں کہ چند ہزار روپیوں میں لوگوں کو سیف الزبان کہ آپ کی زبان اللہ کی تلوار بن جائے گی، آپ اس مقام پر فائز ہو جائیں گے، چند ہزار روپے ہمیں دے دیں، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر اس کی اشتہار بازی کر رہے ہوں گے کہ ہمیں چند ہزار روپے دیں، 2 یا 3 ماہ کے اندر آپ سیف الزبان کے مرتبے پہ فائز ہو جائیں گے۔ اگر آپ اکٹھے پیسے نہیں دے سکتے تو آپ قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں، یہ بھی سامنے لکھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اسی لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرا امام بے حضور، جس امام سے تو نے سیکھا ہے نا، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، اپنی اصلاح کرو۔ اور پھر کچھ ایسے بھی فضول لوگ دیکھنے میں آئے ہیں جو کہ بات تو اللہ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر رہے ہوں گے، لیکن پیچھے خواتین کو زینت بنا کے بٹھایا ہوگا، چن چن کر ایسی خواتین کو بٹھایا ہوگا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، اور سادہ عوام کو یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بلند بانگ دعوے اور فضولیات کی طرف راغب کر رہے ہوں۔ دیکھیں احباب، ہم کوئی تنگ نظر نہیں کہ ہم خواتین کے بیٹھنے پہ اعتراض کریں۔ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اللہ کی بات کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے، یا کسی اچھی مقصدیت کے تحت کوئی بات کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کرنی چاہیے۔ دور حاضر کے اندر یہ کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں، لیکن اگر عورت کی زینت کو استعمال کر کے دوسری خواتین اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا یا اپنے اس سسٹم کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو، تو یہ بہت ہی فضول اور گھٹیا حرکت ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد احباب، میں آپ احباب کو وہ راز اور حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ آخر اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے، کیا ہوتا ہے اسم اعظم۔ احباب سمجھیے، غور کیجیے گا، بہت زیادہ غور و تدبر کی ضرورت ہے اب ان باتوں پر۔ احباب اسم اعظم یہ ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اپنے قلب و باطن سے اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو نکال دیتا ہے،
اپنے قلب و باطن کو اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک خواہش، ہر ایک معاملے سے خالی کر دیتا ہے، تو اس وقت چاہے وہ جلی یعنی کہ اونچی آواز سے، چاہے خفی خاموشی کے ساتھ اللہ کا کوئی بھی نام لے، وہی اس کا اسم اعظم ہے۔ اب وہ جس مقام پر ہے کہ اس کے قلب و باطن میں اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو اب اس معاملے کے اندر، اس مقام پر، اس رنگ میں وہ اللہ کا کوئی بھی نام لے گا تو یہ اس کا اسم اعظم ہے۔ اور صوفیاء کرام انسانیت کے لیے ہمیشہ سے یہی پیغام لائے ہیں کہ اپنے قلب و باطن کو اللہ کی یاد اور ذات کے علاوہ ہر چیز سے خالی کر دو۔ اور اللہ کے دوستوں کا پورا زور اسی بات پر ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑے لوگوں کا دل اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو جائے۔ وہ اپنے قلب و باطن کو بھی اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک معاملے سے خالی کر رہی ہوتی ہیں، اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو بھی اس معاملے کی طرف راغب کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان جب ایک اچھا انسان بن جاتا ہے، جب اس کے دل میں سے اللہ کی ذات کے علاوہ تمام معاملات نکل جاتے ہیں اور اس کا دل اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کی ہر بات، ہر خیال، ہر دعا اللہ کی ذات کی بارگاہ میں قبولیت کی سند رکھتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے قلب و باطن کی صفائی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ قلب و باطن میں فقط اللہ کی ذات کی موجودگی کے علاوہ ہر خواہش، ہر بری عادت نکل جائے اور اس کی جگہ صفات الہیہ، اللہ کی ذات کی جو صفتیں ہیں وہ آ جائیں، تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم صرف اللہ کی ذات کے لیے آپ کو وہ راہ دکھا دیں گے جس پر چل کر آپ اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن احباب یاد رکھیں، عمل آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ جتنے اچھے طریقے سے عمل کریں گے تو ضرور آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی یہی بات ارشاد فرماتا ہے، سورہ نجم آیت 39، 40 اور 41 کے اندر ایک بہت خوبصورت پیغام ہے، وَإِن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مگر جس کی اس نے کوشش کی، کہ انسان کو صرف وہی ملے گا جو وہ اپنا عمل کرے گا، جو وہ اپنی کمائی کرے گا۔ پھر کیا آگے خوبصورت پیغام دیا، وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش کو ان قریب دیکھ لیا جائے گا۔ جو وہ کوشش کر رہا ہے، جو وہ عمل کر رہا ہے، جو وہ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے، اس کو جلد دیکھ لیا جائے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور اس کی اس کوشش کی پوری جزا دی جائے گی۔ جو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوشش کرے گا، کوئی اگر اس کو کوئی راہ بتائے گا اور وہ اس کے اوپر عمل کر کے اس کے لیے کوشاں ہو جائے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کو اس کی پوری جزا دوں گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔